بھیونڈی میں ممس پھیلا ہوا ہے اور اس کے مضافات میں بھی ممس پھیلا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ابو طالب انصاری فرام بھیونڈی۔ بھیونڈی میں ممس پھیلا ہوا ہے اور اس کے مضافات میں بھی ممس پھیلا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ حالانکہ ممس کوئی نیا مرض نہیں، پرانا مرض ہے، لیکن جس وقت ویکسین وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے اس وقت یہ ایپیڈیمک شکل میں پھیلتا تھا، تو اس وقت جو تقریباً جو ہے نا 1 لاکھ پر کم سے کم 100 افراد متاثر ہوتے تھے، 100 بچے متاثر ہوتے تھے۔ لیکن ویکسین کے بعد میں کچھ سینیریو چینج ہوا ہے، لیکن تب بھی پوری دنیا میں ہر سال 5 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ ممس کو عام طور سے گلسوا کہتے ہیں، اور یہ تھوک کی جو گلٹی ہے، بڑی گلٹی جو کان کے نیچے اور تھوڑا آگے کی طرف رہتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اس کو پیروٹیڈ گلینڈ بولتے ہیں، یہ اس میں زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تھوک کی گلٹیوں میں پیروٹیڈ گلینڈ ایک جبڑے کے نیچے ہوتی ہے سب لنگویل گلینڈ، ایک زبان کے نیچے ہوتی ہے وہ سب لنگویل، اور ایک جبڑے کے نیچے ہوتی ہے سب منڈیبولر۔ یہ 3 اہم غدود ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی زبان پر بھی پورا وہ تھوک کے گلٹی، چھوٹی چھوٹی گلٹیاں پھیلی رہتی ہیں۔ تھوک کا کام ہم جانتے ہیں کہ بھی ہاضمے میں مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ منہ کو سوکھا رکھتا ہے اور زبان اور منہ کی ہائیجین کو مینٹین کرتا ہے۔ لیکن جب یہ متاثر ہو جاتا ہے تو اس کو گلسوا یا پیروٹائٹس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیسا ہے، منہ سوکھتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، چبانے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ عام مسائل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ گلسوے وائرس انفیکشن ہے جو ممس وائرس سے پھیلتے ہیں، اور انکیوبیشن پیریڈ اس کا جو ہے نا 18 دن ہے، اور بدن میں انفیکشن داخل ہونے کے بعد علاماتیں شروع ہوتی ہیں، اور علامات شروع ہو کے پوری طرح سے ختم ہونے تک یہ تقریباً 2 ہفتوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب اس کے اسباب ہم دیکھیں گے تو اسباب کے اندر سب سے عام سبب اس کا جو ہے اور اہم سبب ہے ممس وائرس، یہ وائرس سے پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ چھینکنے کھانسنے سے، یہ متاثرہ کے چھینکنے کھانسنے سے دوسروں کو لگ جاتا ہے، لیکن جو لوگوں نے ویکسین لگایا ہوا ہے ان کے متاثر ہونے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ متاثر ہو بھی گئے تو ان کے کمپلیکیشن نہیں آتے، علامتیں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بہت اہم ہے کہ ممس عام طور سے وہ بچوں کو ہی ہوتا ہے، خاص طور سے وہ 2 برس سے 12 برس کے بچوں میں یہ عام ہے ایک دم۔ علامات کے اندر یہ کہ ہلکا ہلکا بخار آنا، سر میں درد، بدن میں درد، نڈھال ہونا، بھوک نہیں لگنا، منہ سوکھنا، لیکن سب سے اہم ہے اس میں جب کان کے نیچے اور آگے کی طرف جو غدود رہتا ہے تھوک کی گلٹی پیروٹیڈ گلینڈ، اس میں درد ہوتا ہے، وہاں پہ سوجن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لمف گلینڈ میں یہ بھی سوج جاتے ہیں اور چبانے میں تکلیف ہوتی ہے، جب چبائیں گے تو تکلیف ہوتی ہے اور منہ بار بار سوکھا رہتا ہے۔ اچھا، علاج میں اس کے اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل ڈرگ یہ بہت مفید ہیں۔ اس کے علاوہ بخار ہے تو پیراسیٹامول ہے، میفینامک ایسڈ ہے، درد کے لیے میفینامک ایسڈ ہے، ایبوپروفین ہے، یہ بہت مفید ہے۔ اور اگر علاج نہ ملے تو اس کے کمپلیکیشنز کے اندر انکیفلائٹس ہے، میننجائٹس ہے، پینکریٹائٹس ہے، اورکائٹس ہے۔ اورکائٹس بہت اہم ہے، اور فیمیلز میں اوفرائٹس ہے، یہ 2 اورکائٹس اور اوفرائٹس یہ 2 بہت اہم کمپلیکیشنز ہیں۔ اس کے اثرات آگے چل کے زندگی میں پڑتے ہیں، جو بانجھ پن کی شکل میں سامنے آتے ہیں، تو یہ اس کے لیے ہے۔ اور تدارک بچاؤ کے لیے سب سے اہم ہے ویکسین۔ ویکسین کے 2 ڈوزز ہوتے ہیں، اگر ویکسین نہ لگا ہوا ہے تو ویکسین لگوا لیں۔ پہلا ڈوز جو بچوں کو 9 مہینے سے 15 مہینے کے بیچ میں رہتا ہے، اور دوسرا ڈوز ہے وہ 6 سے 8 برس کے بیچ میں یہ پیریڈ میں ویکسین رہتا ہے۔ ویکسین ہے تو بچاؤ بالکل ممکن ہے، اور ایک بار اگر یہ ہو گیا تو دوسری بار ہونے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے حالات کا یوٹیوب چینل، اور ڈاکٹر ابو طالب کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے تاثرات شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ شکریہ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔